اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بس نعمتیں ہی نعمتیں دیکھی ہوں گی، خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہوں گی، رنج و علم کا اس کے پاس کوئی گزر اور بسر بھی نہیں ہوا ہوگا، ہمیشہ راحت میں رہا ہوگا، کلفتیں، پریشانیاں، اذیتیں، تکالیف، مصیبتیں، اس کا نام ہی اس نے دنیا میں نہیں سنا ہوگا۔ ایسے شخص کو لایا جائے گا، ایک جہنم میں گوتا دیا جائے گا، یا یوں کہا جائے جہنم کا دیدار کرایا جائے گا، اور پھر لا کے واپس پوچھا جائے گا بھائی دنیا میں کوئی راحت دیکھی تھی، دنیا میں کوئی اچھے کام دیکھے تھے، دنیا میں کوئی تکلیف تو تمہیں نہیں پہنچی تھی؟ تو کہے گا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا میں تو میں نے آج تک کوئی راحت دیکھی نہیں، میں تو مصیبتوں ہی میں رہا، میں تو پریشانیوں ہی میں رہا۔ ایک جہنم کا دورہ کرایا جائے گا، سارے دنیا کے جتنی اس کی راحتیں تھیں سب کو بھول جائے گا۔ پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت پریشان رہا ہوگا، مصیبتوں سے ہر وقت دوچار رہا ہوگا، دن رات اس کے بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں میں گزرے ہوئے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا اور جنت کی ایک زیارت کرائی جائے گی، اور پھر پوچھا جائے گا بھائی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی، کوئی مصیبت دیکھی تھی، کوئی علم، کوئی رنج، کوئی پریشانی گزری تھی؟ کہے گا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے تو پریشانی کا نام ہی دنیا میں نہیں سنا تھا۔ ایک جنت کی زیارت سے دنیا کے سارے غم بھول جائے گا، اور ایک جہنم کی زیارت سے اور وہاں کا ایک دورہ کرنے سے دنیا کی ساری راحتیں بھول جائے گا۔ لما رأوا العذاب، جب جہنم کا عذاب دیکھے گا، جہنم کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا۔ کیا کرا جائے گا؟ جہنم کو لایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے جہاں اس کی مرضی ہے، وہاں اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا۔ 70,000 فرشتے، 70,000 جہنم کی لگامیں ہیں جس سے جہنم کو روکا جا رہا ہے، اس کو تھاما جا رہا ہے۔ 70,000 اس کی کیا ہیں؟ لگام۔ لگام سمجھ گئے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے؟ دیکھا ہے گھوڑا ووڑا چلاتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھا ہے؟ گھوڑا تیز چل رہا ہو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ذرا سا وہ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ دھیرا ہو جاتا ہے۔ 70,000 جہنم کی لگامیں ہیں، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہیں۔ ایک لگام پر کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے، 70,000 لگامیں ہیں، ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہیں۔ وہ 70 کے 70,000 فرشتے، وہ 70 کی 70,000 فرشتوں کے ساتھ وہ جہنم کو میدان محشر میں جنت کے درمیان میں حائل کر دیا جائے گا، اور جنت میں پہنچنے کے لیے اس پہ سے گزرنا لازم اور ضروری کر دیا جائے گا، اور وہ فرشتے اس جہنم کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اگر میدان محشر میں اس جہنم کو چھوڑ دیا جائے تو وہ جہنم ایسی تابناک ہوگی اور ایسی غضبناک ہوگی اور ایسی غصے میں ہوگی کہ مومن اور کافر سب کو ختم کر دے۔ اگر وہ فرشتے اس کو اپنی لگاموں سے لگام لگائے ہوئے نہ ہوں، اتنی زبردست وہ جہنم ہے جس کے بارے میں فرمایا لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور اس کا معائنہ کریں گے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں جہنم کوئی ایسی چیز ہے، بس تذکرہ سن لو، اچھی بات بتا دی مفتی صاحب نے کہ ایسی بڑی چیز ہے، کوئی دقت پریشانی کی بات نہیں ہے، جہنمی تو ہے۔ جیسے یہاں کا کوئی عذاب خانہ ہوتا ہے، جیل خانہ ہوتا ہے، ایسی کچھ تھوڑی دیر کے لیے جانا مانا ہو جائے گا، 2-4 دن کے لیے جیسے جماعت میں جاتے ہیں، ایسی جہنم میں بھی 3 دن لگا کے واپس آ جائیں گے، پھر مزے ہی مزے رہیں گے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں جہنم کا تذکرہ انبیاء علیہم السلام یا اللہ کے نبی کرتے تھے تو صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ کا
شدت جوش کی وجہ سے آپ کا لہجہ گرم ہو جاتا تھا، آپ کی آواز تیز ہو جاتی تھی، اور آپ اتنا ڈراتے تھے صحابہ کو اور سہماتے تھے کہ اس کا خوف اور ڈر کی چیز ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ کی اس پناہ گاہ سے اور اس عذاب کھانے سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک جہنم جس میں حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر اگر اتنا بڑا گولا جو سر کے برابر ہوتا ہے آسمان دنیا سے چھوڑا جائے تو زمین میں آنے میں 1 دن سے بھی کم وقت لگے گا، حالانکہ آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت 500 سال کی ہے۔ کتنی ہے؟ 500 سال کی۔ لیکن کوئی ایسا گولا جو تھوڑا سا بھاری ہو اور سر کے برابر گول ہو، اگر آسمان دنیا سے چھوڑا جائے تو 500 سال کی مسافت 1 دن سے کم وقت میں طے کر کے دنیا میں آ جائے۔ لیکن جہنم میں جو زنجیریں ہیں جن سے مجرموں کو جکڑا جائے گا، کافروں کو جکڑا جائے گا، اگر وہ گولا اس زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ 40 سال تک وہ گولا لڑکتا رہے گا لیکن دوسرے سرے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ایک جہنم کی زنجیر اتنی بڑی ہے، دنیا کے پہاڑوں پر اگر جہنم کی زنجیر رکھ دی جائے تو دنیا کے پہاڑ ایسے پگھل جائیں گے جیسے آگ کے اندر لوہا پگھل جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جہنمیوں کو جو جہنم کا پانی دیا جائے گا، وہ جب پانی منہ کے قریب آئے گا تو یہ چہرہ جل کر اس کے اندر گر جائے گا، یہ اوپر کا ہونٹ کھسک کر یا سکڑ کر آدھے سر تک چلا جائے گا، اور یہ نیچے والا ہونٹ سکڑ کر ناف تک آ جائے گا، اور جو پانی پیے گا تو اندر جائے گا تو اتڑیاں گل کر اور سڑ کر باہر پخانے کے راستے سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ وہ اللہ کا قید خانہ ہے۔ ایک سانپ جو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہیں بختی اونٹ کے برابر ہیں، ایک سانپ اگر ڈس لے تو یہ انسان اس کے زہر کو اور اس کے اندر جو ترنگیں اٹھتی ہیں اور اس کی لہر کو 40 سال تک محسوس کرے گا۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ ایک بچھو جو گدھے کے اور کھچر کے برابر ہوگا اگر ڈنگ مار دے تو 40 سال تک اس کا اثر رہے گا۔ اسی لیے آدمی سوج کر اور پھیلا کر اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ کتنا؟ احد پہاڑ کی۔ یہ کان سے لے کر کاندھے تک کی مسافت 700 سال کی مسافت ہوگی۔ یہ کھال اتنی موٹی ہو جائے گی کہ 3 دن چل کر اس کھال کی موٹائی کو ناپا جا سکے۔ یہ کھال، آدمی کی کھال اتنی موٹی ہو جائے گی کہ 3 دن چل کر اس کی نپائی کی جا سکے، اتنی موٹی کھال ہو جائے گی۔ آدمی کو اتنا مارا جائے گا اور ایسا سجایا جائے گا کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کے برابر ہوگی، اتنا بڑا یہ آدمی ہو جائے۔ ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ کان سے لے کر، کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہوگا۔ سوچو کیا چیز ہوگی۔ اللہ کا عذاب خانہ ہے، اللہ کا عجائب گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجرموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، کافروں کے لیے، ناشکر بندوں کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھو نا آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لما رأوا العذاب، جس وقت ان کو عذاب کا معائنہ ہوگا، صرف دکھے گی جہنم لکھا ہوا، یقولون هل الی مرد من سبیل، واپسی کا ٹکٹ مانگنے لگیں گے، ہے کوئی راستہ واپس جانے کا، ہے کوئی راہ، ہے کوئی سبیل، ہے کوئی طریق کہ ہم واپس چلے جائیں۔ یقولون هل الی مرد من سبیل وتراہم یعرضون علیہا، اور آپ ان کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے روبرو لائے جائیں گے۔ کس کے روبرو لائے جائیں گے؟ دوزخ کے روبرو لائے جائیں گے، سامنے کرے جائیں گے۔ خاشعین من الذل، مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے۔
ینظرون من طرف خفی، سست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، سست در سست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، جیسے کوئی مجرم جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہو، جب اس کو تختہ دار پر چڑھانے کے لیے جایا جاتا ہے یا جلاد کے پاس اس کو لایا جاتا ہے، تو وہ مجرم بھی اس جلاد کی تلوار کو اور اس جلاد کو سست نگاہوں سے، آنکھوں کی کنکھیوں سے اس کو دیکھتا ہے۔ فرمایا خاشعین من الذل، مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے، ینظرون من طرف خفی، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، سست پڑے ہوئے ہوں گے اور بے حال ہوں گے، نڈھال ہوں گے، کوئی پرسان حال اس وقت ان کا نہیں ہوگا۔ اس وقت مومن ان کو دیکھیں گے، ایمان والے ان کو دیکھیں گے، جو دنیا میں مشقت میں پریشانی میں رہا کرتے تھے اور یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ ایمان والے کہیں گے وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اور ایمان والے کہیں گے پورے خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارے میں پڑے رہے۔ ایمان والے اپنے عذاب سے بچنے کی وجہ سے اور ان کے اوپر ذلت اور پستی کی وجہ سے یہ کہیں گے دیکھو آج پتہ چلا، دنیا میں کہتے تھے ارے میاں خسارے والے ہو، ٹوٹے والے ہو، کیا ملے گا میاں، حلال روزی کمانے سے بچے بھوکے مر جائیں گے، سچ بول کر تجارت کرو گے تو بچوں کا پیٹ کیسے پال پاؤ گے، اسکول کی فیس کیسے دے پاؤ گے، اگر تجارت ایمانداری سے کرو گے تو دنیا میں کیسے ترقی کر پاؤ گے، کیسے زندگی گزار پاؤ گے، اگر ملاوٹ نہیں کرو گے تو کیسے بیوی بچوں کا پیٹ پالو گے، کیسے اپنی بچیوں کی شادی کرو گے، جب تک گھپلا نہ کرو گے، جب تک اپنی تجارت کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرو گے، اس وقت تک دنیا میں زندگی گزارنا۔ 2022 چل رہا ہے، صاحب کا دور ہے، کیسے اتنی مہنگائی کے دور میں سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کر سکو گے؟ یہ چند لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ جناب بڑی لمبی لمبی دیا کرتے تھے، گناہ کی منڈی میں لمبی لمبی ہانکا کرتے تھے، کہاں چلے گئے؟ اب پتہ چلا خسارے میں کون ہے، اب پتہ چلا ٹوٹے میں کون ہے، اب پتہ چلا نقصان میں کون ہے۔ وہ تو چند دن کی تھی، وہ تو روکھی میں بھی گزر جائے گی، سوکھی میں بھی گزر جائے گی، نہیں ملے گی تو بھی گزر جائے گی۔ وہ بھائی کیا ہوگا نہیں کھاؤ گے تو کتنے دن میں موت آئے گی؟ 10 دن میں، 15 دن میں موت ہی تو آئے گی نا، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہوگا نا، کیوں بھائی؟ موت ہی تو آئے گی۔ اتنے بڑے لاک ڈاؤن میں کسی کے بارے میں سنا کہ مر گیا ہو؟ اللہ ماشاء اللہ کئی خبریں آ گئی ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پوری دنیا کو بند کر کے 2 ڈھائی 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا پلا کے بتایا ہے، تو یہ کہنا کہ صاحب ایمان کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے تو کیسے چلے گا؟ تو یہ کہیں گے ایمان والے وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اور ایمان والے کہیں گے پورے خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارے میں پڑے رہے، ٹوٹے میں پڑے، خود بھی گمراہ ہوئے، جو ان کے چاپلوس تھے، ماننے والے تھے، ہم نوا تھے، ہم مشرب تھے، ہم جنس تھے، ہم پیالہ تھے، ہم نوالا تھے، ان کو بھی لے ڈوبے۔